اللہ تعالیٰ نے دین کو اعمال کا مجموعہ بنایا ہے، اس میں عقائد بھی ہیں، اس میں اعمال بھی ہیں، اس میں اخلاق بھی ہے، اس میں انصاف بھی ہے، اعمال کا مجموعہ۔ حیات صحابہ آپ حضرات پڑھتے ہیں، دیکھنا اس میں کہ انصاف، کہ ہمارا انصاف ہے، ایک پورا باب ہے حیات صحابہ، انصاف کا باب، جس طرح نماز روزے اور اس کے انصاف کا باب۔ حضور کو حکم تھا کہ انصاف سے رہو، امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم ہے کہ تمہارے اندر میں انصاف سے رہوں۔ کیوں کہ انصاف وہ چیز ہے جس سے حقوق زندہ رہتے ہیں۔ اگر انصاف نہ ہوا، ظلم ہوا، پھر حقوق کی پائمالی ہوگی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کی دعوت دی ہے، قرآن نے انصاف کی دعوت، انصاف سے رہو۔ انصاف سے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرو۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو انصاف کہتے ہیں۔ کہ اس سے کیا ہوگا کہ پلے دونوں برابر رہیں، انصاف، پھر معاشرے میں حقوق کی پائمالی نہیں ہوگی، بلکہ حقدار کو حق ملے گا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند ہوا، کہ تو جو چیز اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے پسند کر تو مومن بنے گا۔ ہاں، کہ ہم کو انصاف کا حکم دیا ہے کہ اللہ کے بندوں میں انصاف سے رہو، جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند، اپنے لیے حق کو ہدایت کو پسند کرتے ہو ان کے لیے بھی حق کو ہدایت پسند کرو، اس لیے ان کی خیرخواہی کرو، ان کی دل جوئی کرو تاکہ وہ بھی دین پر آ جائیں، ان کی ضرورتیں پوری کرو۔ ہاں، کہ انصاف جو ہے وہ تو حقوق کی ادائیگی میں پہلے نمبر پر ہے، کہ انصاف نہیں ہوگا تو ظلم ہوگا، انصاف نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہاں، عادل اور جائر دو قسم کے حاکم ہوتے ہیں، عادل جائر، انصاف کرنے والا، ظلم کرنے والا، یہ مقابل صفت ہیں اندھیرا اجالے کی طرح سے۔ ہم کو حکم دیا ہے کہ انصاف کے ساتھ رہو، کونوا قوامین بالقسط، دوست ہو، دشمن ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، ہم کو انصاف کا حکم ہے کہ جو اپنے لیے پسند کریں گے وہ دوسروں کے لیے پسند کریں گے، جو اپنے لیے ناپسند کریں گے دوسروں کے لیے ناپسند کریں گے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو انصاف کہتے ہیں۔ انصاف سے رہو، کونوا قوامین بالقسط، رشتہ داری ہو، غیر رشتہ داری ہو، انصاف سے رہو تاکہ حق کی پائمالی نہ ہو۔ انصاف کے اوپر احسان ہے، انصاف سے اوپر احسان، یہ اس سے بھی اوپر کا درجہ ہے جو اس امت کو حکم ملا ہے کہ انصاف سے رہو، احسان سے رہو۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، خطیب جمعہ کے دن پڑھتے ہیں عام طور پر، کہ اللہ حکم دیتے ہیں بندوں کو، کیا حکم دے کہ انصاف سے رہو، بیوی بچوں میں بھی، اپنوں میں بھی، پرایوں میں بھی، کہ انصاف سے رہو، جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، اور انصاف سے آگے، کہ انصاف سے آگے احسان، یہ بندوں میں احسان کرو، احسان کرو، یعنی اپنی جان مال سے انہیں فائدہ پہنچاؤ، اپنی ذات سے انہیں نقصان نہ پہنچاؤ، کسی کو ہماری طرف سے نقصان نہ پہنچے۔ حدیث شریف میں ہے کہ من اکل طیبا وعمل بسنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ، کہ جو سنتوں پر عمل کرے، کس پر عمل کرے؟ رواج پر عمل نہ کرے، سنت پر عمل کرے۔ رواج جو ہے وہ سنت کی توڑ ہے، جب رواج پھیل جائیں گے سنت ختم ہو جائے گی۔ جی ہاں، کہ رواج میں نہیں جائے، سنتوں پر رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہر کام میں ہے، سنت طریقے، جو سنت پر عمل کرے اور حلال کمائی کھائے
اور لوگوں کو اس کی طرف سے کوئی ایذا نہ پہنچے کہ یہ آدمی جنت میں جائے گا. یہ طریقہ بتائے من اکل طیبا وعمل بسنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ. سنت پر عمل ہو جاوے، حلال پاک کھانا ہو جاوے، اور لوگوں کو ہماری طرف سے کوئی ایذا، کوئی تکلیف، کوئی ناگواری نہ پہنچے، ٹھیک ہے، یہ جنت کے راستے پر ہے. یہ احسان کی بات ہے، یہ کہ انصاف سے اوپر احسان، اور احسان سے اوپر ایثار. بندوں میں برتنے کی یہ باتیں ہیں کہ بندوں میں کیسے رہا جائے گا، کہ انصاف سے رہا جائے گا، احسان سے رہا جائے گا، اور ایثار. یہ سب سے اونچا جو انصار مدینہ نے اختیار کیا تھا. یہ انصار کی خصوصیت تھی کہ انہوں نے اللہ کے بندوں میں اپنے آپ کو صرف انصاف سے، احسان سے نہیں رکھا، بلکہ اللہ کے بندوں میں اپنے آپ کو ایثار سے رکھا. ایثار کا مطلب یہ ہے کہ اپنی حاجت پوری ہو نہ ہو، دوسروں کی حاجت پوری کرنی. چاہے اپنی حاجت پوری نہ ہو، اپنی حاجت پامال ہو جائے، اپنی ضرورت پامال ہو جائے، لیکن دوسرے کی حاجت پوری کرنی ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ ایثار. تو انصار نے جو اللہ کے دین کی نصرت کی ہے وہ ایثار کی صفت سے کی ہے. نصرت کہ دین سیکھنا، دوسروں کو سکھانا، سکھانے میں مددگار بننا، تیار کرنا، یہ نصرت ہے. لیکن نصرت کی جو قسم سب سے اونچی ہے وہ انصار مدینہ میں ہے کہ انہوں نے اللہ کے بندوں میں ایثار سے کام لیا، کہ اپنی ضرورت کو نہیں دیکھا، اپنی ضرورت کو پامال کر دیا، لیکن دوسرے کی ضرورت کو پورا ہونے میں پوری کوشش کی کہ بھوکے بھی رہیں گے لیکن دوسروں کو کھانا کھلائیں. تو یہ صفات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ کے بندوں میں آئی ہیں، اور ہمارے سامنے اس کے تذکرے مذاکرے ہیں. کیوں؟ تاکہ یہ صفت ہمارے اندر کسی نہ کسی درجے میں آوے، اس کی نیت کریں. کیوں کہ دین میں تو صفات اصل ہے، صفات اصل ہے. اعمال جو ہے اس کی تمہید ہے کہ عمل کرتے کرتے آدمی میں صفت پیدا ہوتی ہے. جیسے ذکر کرتے کرتے ذاکر ہو گیا، غلط عمل کرتے کرتے، چوری کرتے کرتے چور ہو گیا، جھوٹ بولتے بولتے جھوٹا ہو گیا. تو عمل صفتوں کا دروازہ ہے کہ جتنی عمل کی پابندی ہوگی وہ اس لائن کی صفت اپنے اندر لاوے گا. اس لیے عمل کی پابندی کا حکم دیا ہے، یہاں تک کہ وہ عمل کہ وہ صفت بن جائے. پھر یہ صفت آدمی کے ساتھ آخرت میں جائے گی. عمل تو ختم ہو جائے گا، عمل ختم ہو جاتے ہیں، اور جو صفت بنی ہے وہ جاتی ہے ساتھ. اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ. جب آدم کا بیٹا مرا اس کا عمل ختم ہوا. نمازی تھا، نماز ختم ہو گئی، مر گیا. روزہ رکھتا تھا، روزہ ختم ہو گیا، مر گیا. ذکر کرتا تھا، مر گیا، ذکر ختم. لیکن جو صفت اندر پیدا ہوئی ہے کہ وہ اس کے ساتھ جائے گی. اس لیے عمل کو صحیح طریقے سے کرنے کا حکم دیا ہے کہ عمل بھی کرو، عمل کا صحیح طریقہ بھی اختیار کرو، عمل کی نیت بھی صحیح کرو، تاکہ یہ اچھی صفت اندر پیدا کرے کہ اللہ تعالیٰ کا تعلق پیدا ہو جائے. عمل کرتے کرتے کیا ہو جائے؟ اللہ کا تعلق. کہ اللہ کا تعلق کیا مطلب ہے؟ کہ اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے. تقوی، اس کو تقوی کہتے ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو پابند کرتے کرتے پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ صفت تقوی کی پیدا کرتے ہیں. پہلے صحیح راستے کی پابندی ہوگی، صحیح راستے کی پابندی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک خاص صفت پیدا کر دیتے ہیں، وہ تقوی اور ڈر کی کیفیت اندر پیدا کر دیتے ہیں. پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کے چلتا ہے. کہ صحابہ کو کیا ملا تھا؟ کہ تقوی ملا تھا. کیا ملا تھا؟ تقوی، اندر کا ڈر. وہ آدمی کو احتیاط سے چلاتا ہے، ڈراتا رہتا ہے کہ دیکھو کبھی نافرمانی نہ ہو جائے، کسی کا حق پامال نہ ہو جائے. ہاں، یہ
والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، کہ جو اپنے تکلف سے اپنی محنت سے صحیح راستے پر چلیں گے اللہ ان کو صحیح راستے کی رہبری بھی کرے گا اور اپنا تقوی اور اپنا ڈر بھی دے گا. یہ بشارتیں ہیں. تو صحابہ کو جو چیز ملی تھی وہ اندر کا تقوی ملا تھا کہ اندر کا اللہ تک ڈر پیدا ہو گیا. اب ہر بات میں احتیاط ہے، ہر بات میں ڈر کر چلتے ہیں، محتاط بن کر چلتے ہیں کہ کسی کا حق پامال نہ ہو جاوے، کسی کو تکلیف نہ ہو جاوے، اللہ ناراض نہ ہو جاوے، سنت کے خلاف نہ ہو جاوے. التقوی ملاک الحسنات. ہاں خطیب پڑھتے ہیں خطبے میں کہ تقوی تمام بھلائیوں کی جڑ ہے. کہ اندر تقوی پیدا ہو گیا، اندر ڈر پیدا ہو گیا کہ پھر وہ اپنے آپ کو ہر شر سے ہر بدی سے بچانے کی فکر میں رہے گا کہ میری کوئی بات غلط نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، بات خراب نہ ہو جائے. ہاں بندوں کے حقوق میں، اللہ کے حقوق میں، اپنی ذات کے حقوق میں. اس لیے اللہ سے تقوی مانگا جاتا ہے، اللہ سے تقوی مانگنا چاہیے، پھر زندگی صاف ستھری ہوگی. ہاں تقوی حدیثوں میں دعا میں مانگا کہ اللہ مجھے اپنا تقوی عطا فرما. ہاں ایسا تقوی عطا فرما کہ جو مجھے تیری نافرمانی سے بچائے. جی ہاں ایسا ڈر عطا فرما جو مجھے تیری نافرمانی سے تک جانے نہ دے. جی ہاں ایمان کی محنت کا یہ اثر ہے. ہاں بالکل پکی بات ہے، دعویٰ نہیں کرتے لیکن بشارت کے درجے میں کہتے ہیں کہ ایمان کی محنت یہ ہوتی رہی صحیح معنی میں، اپنے آپ کو بڑا بنانے کی فکر نہ ہو، دوسری کوئی غرض نہ ہو، اللہ کے کام کو اللہ کے لیے کرنا. اس کے سلے میں ہدایت بھی ملے گی، یعنی 24 گھنٹے کی زندگی صحیح بھی ہوتی چلی جائے گی اور اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ پوری امت میں سب سے بڑا تقوی والا ابو بکر ہے. پوری امت میں ایسا متقی کوئی نہیں ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ اللہ کے جہنم سے دور کر دیا جائے گا اور بچا لیا جائے گا وہ بڑا پرہیزگار. کہ وہ بڑا پرہیزگار کون ہے؟ علماء امت تفسیر میں بھی اتفاق کرتے ہیں کہ سب سے بڑا پرہیزگار امت میں ابو بکر. ان کے لیے بشارت ہے کہ ان کا تقوی سب سے اونچا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے فرماتے ہیں کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. ہاں اللہ کی عظمت سے ڈرنے والا ہوں، اللہ سے تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. انی لاخشاکم اتقاکم. تو ایک صفت ملتی ہے میرے دوستو دین پر صحیح معنی میں یکسو ہو کر اخلاص کے ساتھ کرتے رہنے سے کہ اندر کا تقوی ملے گا. جو ہر بات میں انصاف بھی کرے گا، احسان بھی کرے گا، اپنی طاقت کے مطابق اپنے آپ کو صحیح چلائے گا. بندوں کے حقوق، اللہ کے حقوق، آخرت کی تیاری، یہ سب چیزوں کا سامان اس میں ہے. ہاں ایک ہی صفت اولئک الذین امتحن اللہ، کہ یہ وہ قسم ہے صحابہ کی کہ ان کو اللہ تعالی نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے خاص کر لیا. تو صحابہ کو جو نعمت ملی تھی وہ تقوی کی نعمت ملی تھی. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ قسم ہے صحابہ کہ ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تقوی کے ذریعے خاص کر لیا، کہ ان کے دلوں میں اپنا تقوی پیدا کر دیا. ہاں یہ چیز اللہ سے مانگنے کی ہے. کیا کرنے کی ہے؟ اللہ ہمیں اپنا تقوی عطا فرما، اپنا ڈر عطا فرما. ہاں کہ وہ ڈر ہمیں اللہ کے پاس لے جائے گا. دنیا سے کسی چیز سے ڈرتا ہے آدمی تو دور ہو جاتا ہے. سانپ کا ڈر، دشمن کا ڈر، آگ کا ڈر، یہ دور کرتا ہے. اللہ کا ڈر، کہ اللہ کا ڈر آدمی کو اللہ کی طرف لے جاتا ہے. یہ خوبی ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا کہاں جائے گا؟ کہ اللہ کی طرف جائے گا. وہ اللہ سے ڈر کر اللہ کے پاس جائے گا، توبہ کرنے جائے گا، معافی مانگنے جائے گا، عبادت کرنے جائے گا، دعا مانگنے جائے گا. اللہ سے ڈرنے والا اللہ کی طرف چلتا ہے. کسی چیز سے ڈرنے والا اس سے دور رہتا ہے، اپنے آپ کو دور کرتا ہے. ہاں ایمان کی محنت کی یہ تاثیر ہے. اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسے کیا ملے گا؟ کہ اسے اللہ تعالیٰ کا ڈر ملے گا. پھر آدمی حقوق کے ادا کرنے والا، احسان کرنے والا، جی ہاں ایثار کرنے والا، اپنے اپنے تقوی کے بقدر ان کے اندر یہ صفتیں پیدا ہوگی. ہاں اور یہ صفت ایسی ہے جو دلوں کو جوڑ لیتی ہے. دلوں کو جوڑ لیتی ہے.
جی ہاں، پھر اللہ تعالیٰ نفرتیں اٹھا لیتے ہیں اور محبتیں ڈالتے ہیں. جسے انصار مدینہ پہلے دشمن تھے، مشہور تھے ان کی دشمنیاں تاریخ میں، برسوں سے لڑ رہے تھے، پورا محاذ 2 قبیلوں میں قائم ہے، لڑتے رہے. اب آیا دین آیا اور انہوں نے اپنا کو دین میں لگایا صحیح معنی میں. اللہ نے ان کے حالات بدل دیے کہ ان کی دشمنیاں وہ محبتوں میں بدل گئی. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. کہ اللہ کا احسان سوچو. اللہ نے انصار مدینہ سے کہا کہ اللہ کے احسان کو سوچو کہ تم تو دشمن تھے اور لڑتے لڑتے بگڑتے تم تو جہنم کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، پھر تم کو اللہ وہاں سے بچا کر کے لایا ہے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. تم کو اللہ وہاں سے بچا کر کے لایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگایا، اور اس نعمت کی وجہ سے تم بھائی ہو گئے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نعمت حضور صلی اللہ، اس نعمت کی وجہ سے تم بھائی ہو گئے. ہاں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری نے ان کے اندرونی حالات بدل دیے، کہ ان کی محبت، ان کی دشمنیاں محبت سے بدل گئی. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ بھی اپنے آپ کو نصارہ و انصار کہتے تھے، اب بھی کہتے ہیں. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے درمیان میں ہم نے دشمنیاں ڈالی ہے، ان کے درمیان میں محبتیں ڈالی ہے. اب قرآن پڑھو. کیوں؟ کہ انہوں نے اپنے آپ کو اصولوں کا پابند نہیں کیا. عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ تو دیا، اصولوں کا پابند نہیں کیا، اپنے آپ کو آزاد بنا دیا. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ. کہ اپنے آپ کو وہ بھی نصرت والا کہتے تھے، نبی کی نصرت، لیکن نصرت کا حق ادا نہیں کیا بلکہ اندر دوسری گڑبڑ کر دی. تو پھر کہ ان کو نصرت کا نتیجہ نہیں ملا. یہ لوگ نصرت کی وجہ سے بھائی ہو گئے، وہ نصرت کے نام سے آپس میں دشمن ہو گئے. ان کو دشمنی ملی، ان کو محبت ملی. کس وجہ کہ نصرت، کہ انہوں نے نصرت کا حق ادا نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنی چلائی. کیا چلائی؟ اپنی چلائی. ہاں، نصرت میں تو انصاف، احسان، اشار، یہ چیزیں چلتی ہیں نصرت میں. وہ انہوں نے اپنی چلائی، اغراض پیدا کر دیے نصرت کے نام پر. تو بجائے محبت کے ان میں آپس میں دشمنیاں پڑی. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ. ان میں دشمنیاں ڈالی، تو یہاں محبت ڈالی، وہاں دشمنیاں ڈالی. ہاں، کام بنانے والی ذات اللہ کی ہے اور کوئی نہیں ہے. کام اللہ بناوے گا. ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیں گے بندوں کو. تو پھر ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ انصار میں محبتیں ہو گئی کہ خود بھوکے رہتے ہیں اور دوسروں کو کھلاتے ہیں. ایک بکری کی سری 7 جگہ گھوم کر کے پھر پہلے نمبر پر آتی ہے، پڑھتے ہیں نا. اشار میں اتنے آگے نکل گئے. جی ہاں، وہ محبتیں ہیں ایک دوسرے سے. جی ہاں، یہ کیا کہ دین کی نعمت سے ملی، کہ آپس میں بھائی ہو جانا، کہ اخوت، کہ یہ دینی صفت ہے. تو میرے دوستو، ہمارا یہ دین جو ہے، میں نے کہا نہیں کہ یہ اعمال کے مجموعے کا نام ہے. جی ہے، کہ اس میں عقیدہ بھی ہے، اس میں یقین بھی ہے، اس میں خوف بھی ہے اللہ کے معاملے میں، اور آپس کے معاملے میں کہ آپس کے معاملے میں انصاف بھی ہے، احسان بھی ہے، ایثار بھی ہے. یہ آپس کے معاملے ہے بندوں کے ساتھ. کہ یہ صفتیں پیدا ہو جائے گی تو پھر حق تعالی شانہ کہ اپنا فضل فرما کر کہ دلوں کو جوڑ دیں گے. ان کے دل جوڑ گئے. ہاں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہو گئے. جو اپنے لیے پسند کریں گے وہی دوسروں کے لیے پسند کریں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں، آپ کی تعلیم میں یہ مبارک اثر ہے کہ اگر یہ اصولوں کے ساتھ ہوئی تو پھر انسانوں میں فرشتوں والی صفتیں پیدا ہوگی.